اپنی ہر نیکی کو سمجھیں یہ پھینک دینے کے قابل ہے۔ حج تو کیا، پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن پتہ نہیں وہ منہ پہ مار دی گئی ہیں، روزے تو رکھے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ پھر نیکیاں تو کی ہیں لیکن بہت سارے گناہ بھی اور بھی ہیں، جس طرح سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمیشہ راتوں کو عبادتیں کرے، شب زندہ دار ہو، دن کو روزہ رکھا کرے، لیکن اس کے شرارتوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں تو وہ دوزخی ہے۔ اس کو راتوں کو جاگنا اور سارا دن روزے رکھنا دوزخ سے نہیں بچا سکتا۔ فرمایا کہ اب جو چیز لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو بعض جو ہے وہ سراپا جو ہے وہ معصیت ہوتے ہیں لیکن اپنی نیکی کے ڈھنڈورے پیٹتے پھرتے۔ تو یہاں مجدد پاک فرما رہے ہیں وہ تو ہیں ہی قابل مذمت، اگر کوئی نیکی اور امر خیر ہو جاتا ہے اللہ والے اس میں سے بھی وہ عیب تلاش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں رکوع و سجود اس درجے کا ہوا کہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں قیام میں کمی رہ گئی، تلاوت میں کمی رہ گئی۔ دیکھو نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب سے زیادہ جن کے جب سے وہ دنیا میں تشریف لائے پیروکار ہیں ان کے، جو ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں، عرب سے زیادہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال کی نمازیں اپنی ساری ریپیٹ کی، دہرائیں، اعادہ کیا ان کا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ 40 سال جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں فلاں کوئی کمی رہ گئی ہے جو نہیں رہنی چاہیے تھی۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس سے آپ کی عاجزی اور انکساری کا پتہ چلتا ہے۔ جو امام نہیں، امام اعظم ہے، وہ اپنی نماز جو سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی جو عبادت اور اسلام کا رکن ہے، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، تو وہ 40 سال کی نمازیں دہرا رہے۔ دوسرا ایک پہلو جو مجدد پاک نے جس کی طرف اشارہ کیا یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کو ایک درجہ آتا ہے صوفی کا، اس کو ذکر سے فائدہ ملتا ہے، ایک درجہ آتا ہے اس کو درود شریف سے بڑا فائدہ ملتا ہے، ایک درجہ آتا ہے دیگر عبادات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو ولایت اولیاء کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، جو اللہ کے قرب کی منزلیں بہت تیزی سے آگے طے کرتا ہے، اس کو سارے مزے اور لطف جو ہیں وہ حالت نماز میں ملتے ہیں، رکوع و سجود میں ملتے ہیں، اور نماز کے دوران تلاوت قرآن پاک سے ملتے ہیں۔ تو دیکھو اگر آپ نے 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر سے، 15 سال کی عمر سے اگر آپ نمازی ہیں، ابھی آپ طالب علم تھے، پھر علم سیکھا، عالم بنے، آپ مفتی بنے، آپ نے فقر کی منزلیں طے کی، سرکار کی اتباع کے کئی درجے طے کیے، تو وہ نماز جو آپ نے 10 سال کی عمر میں پڑھی تھی، اس نماز کا سٹیٹس اور اب جو سارا علوم و معرفت اللہ کے کرم سے حاصل کرنے کے بعد اب جو آپ نے نماز پڑھی، کیا وہ برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس وقت تو اتنا شعور نہیں تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول داتا گنج بخش علی جوہری کشف المعجوشی میں نقل فرماتے ہیں کہ جو انسان جس قدر صاحب علم ہوتا ہے اسی قدر اس کی عبادت کا اجر اس پر بڑھ جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ اس کا اب جو سجدہ ہے، رکوع ہے، ایک ایک قدم جو اٹھا رہا ہے، وہ جس معرفت کے درجے سے اللہ کی بارگاہ میں جس عرفان کے مقام پہ فائز ہے، وہ 15 سال کی عمر میں نہیں تھا، 10 سال کی عمر میں نہیں تھا۔ تو اب اس کی عبادت، اس لیے جو فقہاء ہیں ان کا درجہ جو ہے وہ زاہدین سے، عام علماء سے بڑھ کے، کیونکہ وہ جس قدر دین کو سمجھتے ہیں
جس قدر انہوں نے قرآن و سنت کا تفصیل سے مطالعہ کیا ہوتا ہے اور عرفان اور ادراک حاصل کیا ہوتا ہے، وہ عام سجدے کرنے والوں کو نہیں ہوتا۔